اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ پوری کائنات مظہر ہے رب کائنات کی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نور کا اظہار ہے۔ اور انسان کو عالم اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا جہان، یعنی یہ پوری کائنات رب کائنات کا اظہار ہے، اس کے جلوے ہیں مختلف طریقے سے۔ کوئی اس کی وسعتوں کو دیکھنا چاہے تو سمندر کو دیکھ لے، کوئی اس کی بلندیوں کو دیکھنا چاہے تو پربتوں کی اونچائیوں کو دیکھ لے، اور کوئی اس کی گہرائیوں کو دیکھنا چاہے، وسعتوں کو ناپنا چاہے تو عظیم صحرا دیکھ لے۔ یعنی یہ پوری کائنات اللہ کا اظہار کرتی ہے، اس کا مظہر ہے پوری دنیا۔ اور یہ پوری دنیا کو جب سمٹ کر بنایا گیا، سمیٹا گیا تو ایک انسان بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو عالم اصغر کہا گیا۔ اپنا حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں نا، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگ تانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے باہو سوئیو رب پچھانے۔ یعنی کہ انسان جو ہے یہ عالم اصغر ہے، اللہ کا کامل ترین اظہار ہے۔ اس لیے فرمایا گیا خلق اللہ آدم علی صورتہ، میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور انسانیت جہاں پر اوج کمال پر پہنچی، ساری کائنات کا مقصد و محور جس شخصیت کو بنایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پوری دنیا کا نظام ہم اسٹڈی کریں نا، جتنا کہ سائنسدانوں نے کھولا ہے نظام، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز گردش کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے۔ کوئی کسی کا طواف کر رہا ہے، کوئی کسی کا طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہے۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ نظام شمسی جتنا کہ انسان کی محدود سی عقل نے، حالانکہ یہ تو بڑی وسیع کائنات ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کائنات میں ہے، یہ تو بس چاند تک پہنچ کے انسان کہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا تسخیر کر لیا ہے۔ جتنی وسعت اس رب کائنات کی ہے اتنی ہی وسعت اس کائنات کی ہے، یہ بے حد ہے۔
اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان ان مادی آنکھوں سے اور مادی چیزوں سے جتنا جان سکا اتنے جان لیا۔ اب ہر چیز اپنے مرکز و محور کے گرد گھومتی ہے۔ تو آئیں رب کائنات سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مولا، کہ آپ کے لیے بھی کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو آپ نے پوری دنیا کے لیے مرکز و محور بنا دیا ہو، جو آپ کے لیے بھی اعلیٰ ہو؟ تو ہمیں قرآن کی صورت میں جواب ملتا ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں رب ہو کر کچھ نہیں کرتا، بے نیاز ہوں، نہ مجھے عبادتوں کی غرض ہے، نہ کسی چیز کی حاجت ہے، ہر چیز سے بالا تر ہوں، لیکن ایک کام میں بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے فرشتوں کو بھی سنگ کر لیتا ہوں کہ آؤ سب مل کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، ایسے نہیں ہر کام کے پیچھے حکمت، اور پھر رب کائنات کا کام ہو تو اس کے پیچھے حکمت نہ ہو، وجہ نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم، اسماعیل، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب جتنے نبی آئے تمام نے تبلیغ کے ساتھ ساتھ ایک تبلیغ ضرور کی ہے، اور وہ ہے حضور کی شان مبارکہ، کیونکہ آگے ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جس نبی کی امت ہونے کے لیے پہلے انبیاء بھی دعا کرتے رہے کہ ہمیں نبوت دی جاتی چاہے نہ دی جاتی، لیکن کاش ہم اس آخر زمان نبی کی امت میں سے آ جاتے۔ تو اس لیے اس کائنات کے مرکز و محور آقا کی ذات ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے عرفاء بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے نا، تو آپ نے وہاں بڑا لمبا عرصہ گزارا، لیکن جب واپس تشریف لائے تو وہ کنڈی جو آپ کھول کے گئے تھے وہ ابھی ہل رہی تھی، اور جس پانی سے آپ نے غسل کیا تھا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ سالوں سال معراج پہ تشریف لے کے گیا، حدیث میں بڑے واقعات ہیں، جنت و دوزخ کی سیر کی، مالا اعلیٰ پہ گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، وقاب قوسین او ادنیٰ عرش الہی پر گئے، اور اللہ کی قربت سے سرفراز ہوئے اور دیدار کیا۔ وہ معاملات علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن اتنا عرصہ گزرا، وہ کنڈی ہلتی رہی اور وہ پانی چلتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ جب اس کائنات سے آپ نکلے تو کائنات کی روح نکل گئی، کیونکہ آپ پوری کائنات کی جان ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، کیا ہم بحیثیت امتی اپنے آقا سے وفا کر رہے ہیں؟ اور یہ شعر جواب شکوہ کا آخری شعر ہے۔ شکوہ لکھا تو مولویوں نے فتویٰ لگا دیا، کافر کا، علامہ اقبال پہ۔ پھر آپ نے جواب شکوہ لکھا تو بات ان کی سمجھ میں آئی، اور اس جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب شکوہ تھا، یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر تو ہمیں پانا چاہتا ہے، ایسے نہ کوئی کہہ دے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے تو ایسے ہی ہے، نہیں، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان کو بتا دو یہ بات کھل کے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی اتباع کر لو، میرے رنگ میں رنگے جاؤ، اس رنگ میں رنگے جاؤ، اتباع کر لو، اتباع مصطفیٰ کر لو، تو ہوگا کیا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور جس قوم سے، جس شخص سے، جس گروہ سے، جس جماعت سے اللہ محبت کرنا شروع کر دے، کائنات میں اس سے خوش نصیب گروہ اور کون ہو سکتا ہے، اور جماعت کون ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے فَاتَّبِعُونِی، یہ جو فَاتَّبِعُونِی ہے اس کے اندر پورا دین ہے، ظاہر کا بھی دین ہے اور باطن کا بھی دین ہے۔ ایسے نہیں، اللہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو وہ ایسے نہیں کرے گا، فَاتَّبِعُونِی، اتباع کر لو، یہ اس کے اندر پورے کا پورا دین ہے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ۔ ظاہر کو لے کے چلیں گے پھر بھی بات نہیں بنے گی، صرف باطن کو لے کے چلیں گے پھر بھی بات نہیں بنے گی، مکمل اتباع کرنی پڑے گی۔ پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، پھر اللہ اس قوم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، یہ میرے محبوب سے محبت کرتی ہے، میرے محبوب کی پیروی کرتی ہے۔ آج امت مسلمہ اگر حضور سے اتباع کا ارادہ کر لے، پختگی اختیار کر لے، تو آج بھی اس کو اوج کمال مل جائے گا۔ اسی کی طرف علامہ اقبال نے اور تمام دانشور، اہل علم، اہل ذوق، صوفیاء، عرفاء، اولیاء، تمام نے یہ اسی کی طرف دعوت دی کہ اگر کوئی عروج چاہتا ہے، وہ گروہ ہو، وہ فرد واحد ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی عروج چاہتا ہے تو اسے حضور کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور وہاں اس بارگاہ میں یقین کریں، اس بارگاہ میں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طرف سب کو آنے دیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی طرف سب کو نہیں جانے دیتا۔ فرمایا وہاں اہل ایمان جائیں گے، متقی جائیں گے۔ اللہ سمجھ، تو اس لیے پوری کائنات کا جو اظہار ہے وہ کاملاً جس شخصیت سے ہوا وہ حضور کی ذات ہے، اللہ کا اظہار، آپ مظہر ہیں اللہ کا، اللہ کا اظہار کامل ترین جہاں سے ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درجہ کمال کو پائے، عشق کرے گا۔ دیکھ لیں، جب تک امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کٹھی رہی، اس وقت تک کمال کی طرف سفر کرتی رہی۔ جہاں انہوں نے حضور کی ذات مبارکہ پہ تفرقہ شروع کر دیا، فرق کرنا شروع کر دیا، نور و بشر کے جھگڑے میں پڑ گئے، حاضر و ناظر کے جھگڑے میں پڑ گئے، یہ مولوی، یہ ملا، ہائے 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 ہائے، یہ جھگڑے کدھر سے آئے جب شروع سے نہیں تھے؟ یہ جھگڑے کدھر سے پیدا ہو گئے؟ اس لیے علامہ اقبال نے، آپ ان کی شاعری پڑھ کے دیکھ لیں، بابا بلے شاہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، تمام نے یہ جو مولوی ملوانے ان کے حوالے سے کبھی نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے بیچارے رو 2 رکعت کے امام۔
تو اس لیے حضور کی ذات پہ اجتماع ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ امت اپنے اصل مقام کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہی تو سب کچھ ہے اس کائنات کے لیے۔ رب کائنات سے تو پوچھو، بڑا کچھ کیا اس نے انسان کے لیے، بڑا کچھ کیا، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا کہ اے مومنو، میرا تم پر احسان ہے کہ میں اپنا محبوب تم میں محبوس کر رہا ہوں۔ قرآن ہے، میرا محبوب، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن اس کی عشق کی انتہا دیکھیں اپنے محبوب سے، محبت کی انتہا دیکھیں اپنے محبوب سے، کہ اپنا محبوب دے دیا اور کہا میرا احسان ہے، یہ میرا احسان مانو کہ میں نے اپنا محبوب، ایسے نہ سوچ لینا۔ اپنا محبوب اگر بھیج رہا ہوں اس امت میں تو یہ بڑی بات ہے، احسان کی بات ہے۔ صحابہ کرام ایک دعوت پہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو کچھ دیر بیٹھے رہے تو قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو ناگوار گزرا تو قرآن اتر آیا، فرمایا کہ خبردار، جب تم کھا پی چکو تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ادھر نہ ٹھہرے رہو، میرے محبوب کی طبیعت پہ یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے رب کائنات کہ میرے محبوب کا ادب اس طریقے سے کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ بڑی سمجھنے والی ادب کی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام نے جب کوئی مسئلہ دوبارہ پوچھنا ہوتا نا، کوئی بات سمجھ نہ آتی تو کہتے رائنا، ریت فرما دے، دوبارہ فرما دے۔ اب یہ جو رائنا تھا، اس میں سے ایک لفظ بگاڑ کے الٹا لفظ نکلتا تھا، جس سے تھوڑا گستاخی کا شائبہ چلتا تھا۔ وہ شائبہ بھی رب کائنات کو پسند نہ آیا، وہ شائبہ بھی رب کائنات کو پسند نہ آیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب کوئی بات پوچھنی ہو لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، کیا کہو؟ قول انظرنا، کہو انظرنا، اے آقا ہماری طرف دیکھ لیجئے، انظرنا، نظر کر دیجئے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، انظرنا، نظر کر دیجئے۔ وللکافرین، اگلی بات بڑی قابل غور ہے۔ اب آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو۔ اب یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، آگے فرمایا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے میسج یہ دیا کہ اگر میرے محبوب کی گستاخی کوئی جان بوجھ کر کرے گا تو سن لے وللکافرین عذاب علیم، ایسے کافروں کو میں دردناک عذاب دوں گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، خبردار، یہ برداشت نہیں کروں گا، ضمناً ہو، قصداً ہو، سہواً ہو، جیسے مرضی ہو، آقا اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور جو گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ خبردار، جس کے دل میں بغض ہو، جس کے زبان پہ کوئی ایسے لفظ آ جائیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تو وہ سن لے وللکافرین، اللہ کا کلام ہے، ایسے کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا و مولا سے سچی سچی خالص محبت عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے اگر حضور کی محبت نصیب ہو جائے۔
حضور کا عشق نصیب ہو جائے تو بڑی بات. اللہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہی آپ ہیں، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہی آپ ہیں، دین بھی آپ ہیں، ایمان بھی آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں. اللہ سمد. اس لیے اگر یہ امت بھی ترقی چاہتی ہے نا، علم سے نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے کتنے ایک علم حاصل کیے، کتنے ایک مدرسوں، کتنے ایک یونیورسٹیوں میں پڑھے. اب ذرا غور تو کریں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ایک یونیورسٹیاں آپ نے پڑھی، اپنے محبوب کا چہرہ پڑھا. مولا علی کو دیکھ لیں، کتنی کی یونیورسٹیاں پڑھی ہیں، لیکن کائنات کا علم ہے. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنا علم مجھے حضور نے عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا سوال کبھی تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا. یہ کیا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر کسی استاد کے پاس نہیں گئے، امی کا لقب ہے. اور دیکھیں کہ چند سالوں میں خلافت راشدہ کے دور میں کہاں تک سلطنت، عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی مسلمانوں. جنگ قادسیہ پڑھ کر دیکھیں کس کس طریقے سے فتح کیا گیا، کیسے کیسے ہوا. اندلس کی فتح دیکھ لیں، شام کی، مصر کی، دیکھیں تو صحیح کیسے ہوا، کدھر سے تھا یہ سارا کچھ جو ہوا، یہ کدھر سے تھا؟ یہ سارے کا سارا عشق مصطفیٰ سے تھا. حضرت عروہ بن مسعود کو کافروں نے بھیجا کہ جا کے دیکھ آؤ مسلمانوں کی فوج کتنی ہے، تو آپ نے فوج کی تعداد نہیں بتائی تھی، آپ نے جو کہا تھا، آج بھی تاریخ میں وہ الفاظ محفوظ ہیں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں نے کیس و کسریٰ کی شانیں دیکھی، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، لیکن جو عالم میں نے مصطفیٰ کے دربار کا دیکھا کہیں نہیں دیکھا. حضور غسل کرتے تو پانی ہاتھوں کو لے کے صحابہ کرام چہروں پہ مل رہے ہیں. کافروں جنگ نہ کرنا مسلمانوں سے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اپنے آقا سے محبت اور عشق کرتے ہیں. وضو کرتے، پانی لیتے، بال کٹواتے تو ایک ایک بال کے لیے لڑتے کہ ہمیں مل جائیں. اور جو پانی کا قطرہ جو حضور کے جسم مبارک سے لگ گیا، جو قوم نیچے نہیں گرنے دیتی، وہ حضور کا خون کیسے گرنے دے گی؟ خبردار ان سے لڑنے کی جرت نہ کرنا. لب لباب یہ ہے کہ ترقی، عروج، کمال اگر مل سکتا ہے تو وہ حضور کے صدقے سے مل سکتا ہے، حضور کے نالین پاک کے صدقے سے مل سکتا ہے. اگر حضور پر مر مٹنے کا جذبہ اس امت میں نہیں ہے، اگر یہ لڑتی رہی کبھی نور کے چکر میں، کبھی بشر کے چکر میں، کبھی ادھر میں کبھی ادھر میں، ارے چھوڑو ساری باتیں، فقط اتنا جان لو کہ حضور کی ذات اللہ کا اظہار ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں نبی تک پہنچنا ہوگا. فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے تو حضور کے ذریعے ہوگا، اس بارگاہ تک جانا ہے تو حضور کے ذریعے جانا ہوگا. کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. کاش ہمارے دل حقیقت آشنا ہو جائیں، حقیقت کو پہچاننا شروع کر دیں. حقیقت سے بڑے دور لے گئے ہم کو یہ مولوی اور ملا نے، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ حقیقت ہے. کسی کا دل دکھے میں معافی مانگتا ہوں، 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. معرفت کی بات کرو یار، حضور کی شان کی بات کرو یار، کجیاں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ہاں، جب رب کائنات نے پورے کا پورا قرآن ہی حضور کی شان میں اتارا، یہ سارے کا سارا شان حضور کی شان میں. منافقت ہے یہی کہ جب حضور کی اللہ کی طرف بلایا جائے تو کہے ٹھیک ہے، حضور کی طرف بلایا جائے تو چوں چراں کرے. اللہ رب العزت سب پہ خیر فرمائے، رحمت فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے. آخر میں یہی کہوں گا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، میں خود کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔